السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ ہم دو سوالوں پہ بات کرنے والے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ عوام کا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ دوسرا سوال جو ہے کہ علماء کا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ دوستو، ان دونوں سوالوں کے اوپر آج بات ہونے والی ہے، اس کا جواب بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جواب: نفس تبلیغ دین کا کام فرض کفایہ ہے، یعنی امت کے چند افراد اگر اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہو تو بقیہ تمام افراد سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر امت محمدیہ ساری کی ساری تبلیغ دین کا کام ترک کر دے تو ساری امت گنہگار ہوگی۔ تاہم تبلیغ جماعت سے منسلک ہونا نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، البتہ مذکورہ طریقہ کار کے مطابق تبلیغ کا کام مفید ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک میں تعلیم و تعلم، اصلاح و صلاح کے دونوں پہلو کی رعایت ہے۔ اگر حدود شرعیہ اور شرائط آداب کو ملحوظ رکھ کر اس میں حصہ لیا جائے تو من جملہ دوسرے ترک تبلیغ کے یہ طریقے بھی مفید اور مستحسن ہیں اور اس کی شرائط و فوائد ظاہر و باہر ہے۔ لیکن تعلیم و تعلم یہ اصلاح اخلاق کے لیے ہر مسلمان پر گھر سے باہر نکلنا اور سفر کرنا فرض نہیں ہے، بس اس قدر ضروری اور فرض ہے کہ دینی ضروری علم حاصل کرے اور اپنے اخلاق کی درستگی کی کوشش میں لگا رہے۔ اس کا جو طریقہ بھی میسر ہو اس پر عمل کرنے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور واجبات کا واجب اور سنن مستحبات کا سنت۔ البتہ جس شخص کے لیے دوسرا طریقہ اپنی دینی ضروریات کے سیکھنے کا میسر نہ ہو سکے، اس کے لیے اسی طریقے کو فرائض و واجبات کی حد تک سیکھنے کے لیے ضروری قرار دیا جائے گا، اور باقی کے لیے مستحب و سنت، اور ہر مسلمان پر بقدر اس کے علم لازم ہے کہ وہ اپنے توابع اور متعلقین اہل و عیال کو تبلیغ دین کرتا رہے، احکام شریعت بتلاتا رہے اور اس پر عمل کی تاکید کرتا رہے، اور ہر وقت کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتن کو پیش نظر رکھ کر اپنی مصلحت کا خیال رکھے، اپنے گرد و پیش اور اپنے ماحول میں بقدر استطاعت احکام دین کی تبلیغ، اصلاح اخلاق کی صحیح اور کوشش میں لگا رہے۔ اس کو مذکورہ خاص شکل کے علاوہ تبلیغ کی یہ خاص صورت نہ فرض عین ہے نہ ہی فرض کفایہ، البتہ قواعد شرعیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ایک مستحب اور مستحسن عمل ہے۔ جو شخص فکر معاش سے فارغ ہو کر حقوق الاہل و عیال کا انتظام کر کے اس پر عمل کرنا چاہے وہ ایک مستحب اور مستحسن عمل کر سکتا ہے۔ جو نہیں کرتا اس پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں، بشرطے کہ دوسرے طریقے سے وہ اس فرض کی ادائیگی میں سعی اور کوشاں رہتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے طریقہ کار سے متعلق لکھتے ہیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں جا بجا اس کی تاکید موجود ہے۔ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جماعت تبلیغ وقت فارغ کرنے کا جو مطالبہ کرتی ہے وہ بھی کوئی نئی ایجاد نہیں، بلکہ ہمیشہ سے مسلمان اس کے لیے وقت فارغ کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغی وفود بھیجنا ثابت ہے۔ رئی سے روزہ 1 چلہ، 3 چلہ اور 7 چلے کی تخصیص تو یہ خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ مسلمان دین کے لیے وقت فارغ کرنے کی تدریج عادی ہو جائے اور ان کو رفتہ رفتہ دین سے تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جائے۔
پس جس طرح دینی مدارس میں 9 سالہ 7 سالہ کورس نصاب تجویز کیا جاتا ہے اور آج تک کسی کو اس کی بدعت ہونے کا وسوسہ بھی نہیں، اسی طرح تبلیغ اوقات کو بھی بدعت کہنا صحیح نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آدمی میں دین کی فکر پیدا نہیں ہوتی، 20 فرائض کا تارک رہتا ہے اور 20 گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، عمریں گزر جاتی ہے مگر کلمہ نماز بھی صحیح کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ تبلیغ میں نکل کر احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی عمر غفلت اور بے قدری کی نظر گزار دی اور اپنی کتنی قیمتی عمر ضائع کر دی، اس لیے تبلیغ میں نکلنا بہت ضروری ہے، اور جب تک آدمی اس راستے میں نکل نہ جائے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو دوستو، اس سے ہم یہی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ جماعت میں آج کے دور کے اندر نکلنا کتنا ضروری ہے، کہ تبلیغ جماعت واحد ایک راستہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت جگہ کی کارگزاری آتی ہے کہ لوگ جو ہے کہ اسلام سے بالکل فرے ہوئے ہیں، باہر ملکوں کے اندر جو جماعتیں جاتی ہے اور ان کی بہرحال کارگزاری آتی ہے کہ وہاں جماعت گئی اور ایسے لوگ دین سے باخبر تھے، انہیں کلمہ تک یاد نہیں ہے، تو دوستو ان تک کون پہنچے گا؟ ان کو دین کی طرف کون کھینچ کر لائے گا؟ ان کو دین کی باتیں کون بتائے گا؟ تو دوستو یہی ایک واحد راستہ ہے تبلیغ جماعت کا جو آج ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ جن جن وادیوں میں کوئی آج تک نہیں گیا، یہ تبلیغ جماعت وہاں بھی پہنچ کر دین کے کام کو کرتی ہے اور دوستو ان کو دین پر لاتی ہے، ان لوگوں کو کلمہ سکھاتی ہے اور ان کو نماز کا اور غسل کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو دوستو تبلیغ جماعت آج کے دور کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آج کل کے جو نوجوان اپنی عمر کس کام میں ضائع کر رہے ہیں، دوستو اس عمر کو ضائع کرنے کے علاوہ اگر اسی عمر کو تبلیغ جماعت کے اندر لگا لے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، کہ ان کے اندر بھی دین کی رغبت پیدا ہوگی، وہ دین کے شوق میں لگ جائیں گے اور ان کے اندر بھی ایک فکر پڑ جائے گی کہ ہمیں اس دین کے کام کو کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی کرنا ہے، اور دوسروں تک یہ دین کیسے پہنچ جائے دوستو اس کی فکر بھی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے اور بہت سارے اجتماعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے ایک بہت عظیم الشان اجتماع بھی آنے والا ہے، بھوپال اجتماع، جس کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے کہ 29-30 نومبر 1 اور 2 دسمبر کو یہ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع ہونے والا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ابھی ہم نے ترتیب نہیں بنائے تو جلدی سے جلدی ترتیب بنا کر بھوپال اجتماع سے 4 مہینے کا ارادہ ہم کریں اور 4 مہینے کے اندر نکل کر ہماری زندگی کو بھی تبدیل کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کی ترغیب کا ذریعہ بھی بنے۔ تو دوستو اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔